مدتوں پرانی بات ہے کہ ملک چین میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ اکثر دور دراز کے ملکوں کا سفر کرتا اور گھوم پھر کر اپنا تجارتی سامان مہنگے داموں فروخت کر کے خوب نفع کماتا تھا۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ملک ایران جا کر اپنا مال فروخت کرے گا تو اس سے زیادہ منافع ملنے کی توقع ہے۔ سوداگر کو اپنے دوست کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ وہ ضروری تیاری کر کے ملک ایران کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے قافلے میں تجارتی سامان سے لدے ہوئے 40 اونٹ تھے۔ 3 دن سفر کے بعد قافلہ جب ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا تو اچانک ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ سوداگر اور اس کے ساتھیوں نے بڑی بے جگری سے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا، مگر ڈاکوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے تمام قیمتی سامان لوٹ لیا اور سوداگر کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ سوداگر بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تمام رات بھاگنے کے بعد وہ صبح کے وقت نڈھال ہونے کی وجہ سے گر گیا۔ اس وقت اسے سخت پیاس لگی تھی اور بھوک کے مارے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب طبیعت ذرا بحال ہوئی تو وہ پانی کی تلاش میں نکلا اور مارا مارا پھرنے لگا۔ ایک جگہ ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کر کے پانی پیا، پھر قریبی درختوں سے لٹکتے خوبصورت تازہ پھل توڑ کر کھائے تو اس کی جان میں جان آئی۔ جنگل کا یہ حصہ نسبتاً ہوادار اور جنگلی پھلوں کی بہتات سے لبریز تھا۔ سوداگر رات بھر کا تھکا ہوا تھا، لہٰذا تھکاوٹ کی وجہ سے اسے جلد ہی نیند آنے لگی اور وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک سویا رہا کہ اچانک شور کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ جنگل کے ایک حصے سے ڈھول پیٹنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سوداگر نے سن رکھا تھا کہ جنگل میں آدم خور قبائل بستے ہیں جو انسانی گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ڈھول پیٹنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ سوداگر کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اٹھ کر ایک طرف بھاگنے لگا۔ اچانک اس سے چند قدم آگے درخت میں ایک نوکیلا تیر آ کر پیوست ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد ہی کئی نوکیلے تیر ہوا میں برق رفتاری سے سنسناتے ہوئے قریب سے گزرے۔ سوداگر ایک دم ساکت ہو گیا۔ ڈھول پیٹنے کی آواز اب بالکل قریب آ چکی تھی، پھر اس کو چاروں طرف سے ننگ دھڑنگ وحشی جنگلیوں نے گھیر لیا۔ وہ اس کے گرد دائرہ بنا کر والہانہ رقص کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے نیزے لہرا کر سوداگر کو ایک طرف چلنے کو کہا۔ سوداگر کافی خوف زدہ تھا، لہٰذا وہ ان کے آگے آگے پیدل چل پڑا۔ تقریباً 2 میل پیدل چلنے کے بعد وہ ایک بستی میں پہنچ گئے۔ اس بستی میں بے شمار جھونپڑیاں قطار در قطار بنی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ شاید یہ ان آدم خور جنگلیوں کی بستی تھی۔ ڈھول پیٹنے کی آواز سن کر جھونپڑیوں سے بے شمار مرد، عورتیں اور بچے اور جوان باہر نکل آئے۔ وہ سب ہی نہایت حریص نگاہوں سے سوداگر کو گھور رہے تھے۔ بستی میں ایک نسبتاً بلند جگہ پر بنی جھونپڑی کے سامنے جا کر وحشی جنگلی رک گئے۔ چند لمحے بعد جھونپڑی سے ایک لمبا تڑنگا جنگلی باہر نکلا۔ اس نے شیر کی کھال کا لباس پہنا ہوا تھا، جبکہ پاؤں میں کسی درندے کی کھال سے بنے ہوئے موٹے موٹے جوتے موجود تھے۔ اس کے سر پر کسی جنگلی پرندے کے خوبصورت رنگ برنگے پروں والا تاج سجا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تمام جنگلی اس کے سامنے احترام سے جھک گئے۔ سوداگر کو بھی زبردستی اس کے آگے جھکا دیا گیا۔ بستی کے اس ہونہار سردار نے ایک وحشی کا نیزہ لے کر اس کے بازو میں چبھو دیا۔ سوداگر کے منہ سے ہلکی ہلکی چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کے بازو سے نکلنے والے خون کو سردار نے انگلی پر لگا کر چاٹ لیا اور مسرت بھری چیخ اس کے ہونٹوں سے بلند ہو کر پوری بستی میں گونج اٹھی۔ پھر اس نے ایک عجیب و غریب اجنبی زبان میں کچھ کہا جس کو سوداگر کوشش کے باوجود سمجھ نہ سکا۔ اب سوداگر کو بستی کے عین وسط میں ایک لمبا بانس گاڑ کر اس سے باندھ دیا گیا۔ شام تک وہ بھوکا پیاسا بندھا رہا۔ رات کے وقت اسے کھانا کھلایا گیا۔ جب پورا دن نکل آیا تو جنگلیوں نے سوداگر کے گرد دائرہ بنا کر پھر سے رقص کرنا شروع کر دیا۔ پھر سردار اور اس کی بیوی بھی اس رقص میں شریک ہو گئے۔ رقص میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ سوداگر کا تو مارے خوف اور دہشت سے برا حال تھا۔ ان لوگوں کا ارادہ سوداگر کو جلتی آگ پر بھون کر کھانے کا تھا۔ سوداگر نے دل میں خدا سے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اے اللہ، مجھے کسی طرح اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ رقص اپنے عروج پر تھا کہ اچانک سردار کی بیوی کی چیخ سنائی دی۔ سردار کی بیوی کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ وحشی رقص کرتے ہوئے ایک دم رک گئے۔ سردار کی بیوی زمین پر پڑی درد سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ پھر سردار پریشانی میں اس کے قریب بیٹھ کر زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد بستی کا ایک بوڑھا حکیم اس کا علاج کر رہا تھا، لیکن باوجود نہایت کوشش کے زیادہ افاقہ نہ ہو سکا تھا۔ اب تو سردار سمیت تمام جنگلی پریشان ہو گئے۔ اس ہنگامے میں وہ سوداگر کو بالکل ہی فراموش کر چکے تھے۔ سوداگر نے یہ سوچا کہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے اشارے سے سردار کو بلا کر کہا کہ وہ اس کی بیوی کا علاج کر سکتا ہے۔ سردار نے ہوش ہو کر اسے کھول دیا۔ سوداگر نے ایک جنگلی کا بھالا لے کر سردار کی بیوی کے زخم پر نشتر لگایا اور زخم کو ایک محسوس طریقے سے دبا کر زہر باہر نکال دیا۔ یہ طریقہ اس نے تبت کے ایک معروف حکیم سے سیکھا تھا۔ چند منٹ بعد سردار کی بیوی ہوش میں آ گئی۔ سوداگر کے اس عمل سے سردار بہت خوش ہوا۔ سوداگر ان کے پاس ایک ماہ تک مہمان بن کر رہا۔
پھر اس نے آگے سفر کا ارادہ ظاہر کیا تو سردار اور تمام وحشی لوگ اسے دور تک چھوڑنے اور الوداع کہنے آئے۔ چلتے وقت سردار نے ایک چھوٹی سی کھوپڑی سوداگر کو دی اور کہا کہ جب بھی وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو کھوپڑی کو زمین پر دے مارے، فوراً ہی اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ ان جنگلی وحشیوں سے نجات پا کر سوداگر آگے روانہ ہو گیا۔ سردار اور جنگلی جنگل کے تمام راستوں سے واقف نہیں تھے، لہٰذا وہ محدود قسم کی رہنمائی کر سکے۔ سوداگر کا سفر کافی دن تک چلتا رہا۔ راستے میں جب اسے بھوک لگتی تو کسی ندی یا نالی سے پانی پیتا اور درختوں سے جنگلی پھل توڑ کر پیٹ کی آگ بجھاتا تھا۔ 7ویں دن دوران سفر اسے دور سے ایک پہاڑی سلسلہ نظر آیا جس میں دور دور تک پہاڑ ہی پہاڑ دکھائی دیتے تھے۔ یہ ایک وسیع و عریض پہاڑی علاقہ تھا جس کے اندر ایک پہاڑ پر ایک قدیم عمارت بنی تھی۔ اس عمارت کو دیکھ کر سوداگر حیران رہ گیا۔ اس کے دل میں اس عمارت کو اندر سے بھی دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ جب عمارت کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عمارت کے سرسبز و شاداب برآمدے میں بچھی ایک بڑی میز پر انواع و اقسام کے لذیذ کھانے سجے ہوئے تھے، لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا۔ سوداگر نے جلدی جلدی پوری عمارت چھان ماری مگر کسی کو موجود نہ پایا۔ اب تو وہ بے حد حیران ہو کر برآمدے میں آیا۔ گرم گرم کھانے دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی اور وہ دیوانہ وار کھانوں پر ٹوٹ پڑا۔ کھانے واقعی بہت زیادہ مزیدار تھے۔ کھانا کھانے کے بعد سوداگر گھوم پھر کر عمارت کا جائزہ لینے لگا۔ ایک طرف ایک بڑا ہال نما کمرہ بنا ہوا تھا۔ اندر داخل ہو کر سوداگر نے ایک طرف دیکھا تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ ہال انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ محتاط انداز میں چلتا ہوا واپس چل دیا۔ اچانک اس نے عقب سے چیخنے کی آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک نہایت خوفناک شکل و صورت والی ڈائن کو کھڑے پایا جو اس کا راستہ روکے غرا رہی تھی۔ اس کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے تھے اور لال زبان بھی منہ سے باہر لٹک رہی تھی۔ سوداگر گھبرا گیا۔ ڈائن نے چلا کر کہا، سوداگر تم نے کھانا تو کھا لیا، اب میں تمہیں کھاؤں گی۔ سوداگر نے غور سے دیکھا کہ اس کے کندھے پر ایک نیلا بندر بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھوں سے عجیب سی بے بسی جھلک رہی تھی اور وہ عجیب و غریب نظروں سے سوداگر کو دیکھ رہا تھا۔ سوداگر نے اس سے پہلے نیلا بندر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ڈائن نے ایک زوردار چیخ مار کر سوداگر پر حملہ کر دیا۔ سوداگر جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا اور پھرتی سے ڈائن کی کمر پر ایک لات رسید کی۔ پھر ڈائن نے جو ہی اس پر دوبارہ حملہ کیا، اس نے اپنے تیز دھار خنجر سے ڈائن کا ایک بازو کاٹ ڈالا۔ ڈائن کے حلق سے ایک دل ہراش چیخ نکلی جس سے پوری عمارت بری طرح گونج اٹھی۔ اس نے اپنا بازو اٹھا کر منہ میں ڈال کر چاٹنا شروع کر دیا۔ اچانک ڈائن کے کندھے پر بیٹھا نیلا بندر انسانی آواز میں چیخ اٹھا، اے سوداگر تو یہاں سے بھاگ جا، کیونکہ ڈائن اپنا بازو چاٹ کر دوبارہ ٹھیک کر لے گی۔ تو اسے کسی طرح بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ جا بھاگ جا بھاگ جا۔ سوداگر یہ سن کر ہوش میں آ گیا اور بھاگنے لگا۔ اچانک ڈائن نے نیلے بندر کو ایک زوردار ہاتھ مارا تو وہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ اب ڈائن کا بازو ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ نہایت غصے سے سوداگر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس دفعہ سوداگر نے پھرتی سے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں۔ نیلا بندر دور سے بلند آواز میں دوبارہ چیخا، سوداگر جلدی سے بھاگ جاؤ، تم اسے ہلاک نہیں کر سکتے۔ پھر سوداگر نے ایک چھلانگ ماری اور دروازے سے باہر نکل کر دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ سوداگر بھاگ کر عمارت سے نکل کر جنگل میں چلا آیا اور تیزی سے ایک سمت بھاگنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ڈائن کے کندھے پر بیٹھا نیلا بندر ضرور کوئی انسان ہے جسے ڈائن نے جادو سے بندر بنا ڈالا ہے۔ اگلے دن سوداگر نے بھالے کی شکل کا ایک تیز نوکدار ہتھیار تیار کیا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ڈائن کو ہر حال میں ہلاک کر کے نیلے بندر کو اس کی قید سے ضرور آزاد کرائے گا۔ اس دفعہ اس نے سردار کی عطا کردہ انسانی کھوپڑی کا استعمال کرنے کا بھی سوچ رکھا تھا۔ دوپہر کے قریب وہ اس قدیم عمارت میں جا پہنچا اور برآمدے میں چنے کھانوں میں سے کسی کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، کیونکہ کل کھانا کھانے کے بعد اس پر کافی حد تک غنودگی طاری ہو چکی تھی۔ اگر نیلا بندر اسے بروقت خبردار نہ کرتا تو ڈائن اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا جاتی۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ڈائن سامنے سے ظاہر ہوئی۔ نیلا بندر اس کے کندھوں پر سوار تھا۔ آج اس کا منہ بندھا ہوا تھا۔ ڈائن نے سوداگر کو دیکھتے ہی زوردار قہقہہ لگایا اور پھر بولی، اچھا آج تو پھر یہاں آ گیا، آج تیری خیر نہیں اور تو کسی قیمت پر زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ یہ کہہ کر اس نے سوداگر پر حملہ کر دیا۔ سوداگر نے ایک طرف ہٹ کے بھالے سے اس کی ایک آنکھ زخمی کر دی۔ ڈائن کی آنکھ سے گاڑھا سرخ خون بہہ کر فرش کو رنگین بنانے لگا۔ ڈائن تکلیف سے چیخنے چلانے لگی، پھر سوداگر پر دوبارہ جھپٹی۔ اس بار سوداگر نے نوکیلے بھالے سے اس کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ ڈالی۔ بھالے کے ساتھ ہی آنکھ باہر آ گئی۔ اندھا ہوتے ہی ڈائن کی قیامت خیز چیخوں سے پوری عمارت لرزنے لگی۔ پھر سوداگر نے دیکھا کہ نیلا بندر ڈائن کے کندھوں سے اتر کر اس کے پاس آ گیا۔ سوداگر نے تیزی سے خنجر کے متعدد وار کر کے ڈائن کی گردن کاٹ ڈالی، مگر وہ ابھی بھی مقابلے پر کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر سوداگر نے کھوپڑی کو زور سے فرش پر دے مارا۔
नीले रंग का एक शोला बुलंद हुआ और डायन के जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। डायन आग में घिरकर जलने लगी। फिर वो बुरी तरह चिल्लाती हुई राख का ढेर बन गई। सौदागर ने खोपड़ी उठाकर जेब में रख ली। नीला बंदर सौदागर के कंधे पर आन बैठा था। उसने सौदागर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, फिर उसे लेकर इमारत के खुफिया तहखाने में पहुंचा। तहखाने में हीरे जवाहरात और सोने चांदी के बेशुमार सिक्के बिखरे हुए थे। यह खजाना उस डायन की मलकियत था जो जहन्नुम रसीद हो चुकी थी। सौदागर ने तमाम खजाना दो बड़े बड़े थैलों में भरा और नीले बंदर के साथ इमारत से निकलकर आगे चल पड़ा। नीले बंदर ने सौदागर को ये बताया कि यहाँ से 10 कोस के फासले पर जहाँ जंगल का आखिरी किनारा है, इसी डायन की बहन एक झोंपड़ी में रहती है। जब तक उसे ना मारा गया, मैं इंसानी शक्ल में नहीं आ सकूंगा। नीले बंदर की रहनुमाई में सौदागर जंगल के आखिरी किनारे जा पहुंचा। डायन की बहन उस वक्त झोंपड़ी में सो रही थी। उसकी शक्ल और खतरनाक पंजों को देखकर सौदागर समझ गया कि इसे फौरन हलाक करना ही मुनासिब होगा। उसने खोपड़ी की मदद से डायन की बहन को सोते में ही हलाक कर दिया, लेकिन नीला बंदर अब भी असल शक्ल में ना आया। झोंपड़ी में नीले पानी की एक बोतल पड़ी हुई थी। बंदर ने सौदागर से कहा कि वो ये बोतल साथ ले ले। फिर नीले बंदर ने उसे ये बताया कि वो दरअसल में ईरान की रियासत तेहरान के बादशाह का बेटा है। तेहरान पहुंचकर जो ही इस बोतल का पानी मुझ पर डाला जाएगा, तो मैं अपनी असली इंसानी सूरत में लौट आऊँगा। सौदागर मंजिलों पर मंजिलें मारता हुआ मुल्क ईरान रवाना हो गया। जब वो ईरान में दाखिल हुआ तो रात हो चुकी थी। सौदागर ने बंदर के साथ चलते हुए एक सराय में क़याम किया। उसने सराय के मालिक को सोने के कई कीमती सिक्के बतौर मुआवजा दिए। सराय का मालिक एक नहायत लालची और कमीना इंसान था। वो अक्सर अपनी सराय में ठहरने वाले मालदार इंसानों को लूट लिया करता था। इस मकसद के तहत उसने बहुत से गुंडे पाल रखे थे। आधी रात के वक्त जब बंदर की चीखने की वजह से सौदागर की आंख खुली तो सराय का मालिक अपने गुंडों के हमराह उसे लूटने के लिए आ चुका था। सौदागर खतरे में चारों तरफ से घिर चुका था। वो अकेला इतने ताकतवर आदमियों का मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकता था। उसने फौरन ही इंसानी खोपड़ी ज़मीन पर दे मारी। फर्श से धुएं के गहरे बादल उठे और सराय के मालिक और तमाम गुंडों की आंखों में घुस गया, जिससे वो चीखने लगे। सौदागर उन्हें छोड़कर भागता हुआ बंदर के साथ बाहर आया, फिर एक सिमत रवाना हो गया। कई दिन मुसलसल सफ़र के बाद वो नीले बंदर के हमराह तेहरान पहुंच गया। शाही दरबार ने बादशाह सलामत को ये इत्तला दी कि हजूर वाला एक मालदार सौदागर, जिसके कंधों पर एक नीला बंदर सवार है, आपसे फ़ौरन मिलने का ख्वाहिशमंद है। बादशाह ने नीले रंग के बंदर का सुनते ही मारे हैरत की इजाज़त दे दी। जब सौदागर शाही दरबार में दाखिल हुआ तो नीले बंदर को देखकर बादशाह समेत तमाम दरबारी बुरी तरह चौंक पड़े। ये बंदर तो उनके नज़दीक नहायत ही अजीबोगरीब चीज़ था। ये कौन है? बादशाह ने दरियाफ्त किया। हजूर, ये आपका लहते जिगर है। सौदागर ने अदब से झुककर कहा, क्या बकते हो? एक बंदर और मेरा बेटा? बादशाह चिल्लाया, अबा हजूर, ये सौदागर दुरुस्त कह रहा है। मैं दरअसल आपका बेटा ही हूँ, जो जादू की बदौलत बंदर बन चुका है। बादशाह और दरबारी हैरत में डूब गए। बादशाह का बेटा बहुत साल पहले गायब हो गया था और बहुत तलाश के बाद भी ना मिलने पर वो उसकी मिलने की उम्मीद खो चुका था। उसने जब ये सुना तो वो बहुत हैरान हुआ। नीले बंदर पर सौदागर ने नीली बोतल से नीला पानी छिड़क दिया तो वो फ़ौरन एक खूबसूरत शहज़ादे में तब्दील हो गया। शहज़ादा दौड़कर बादशाह के गले लग गया। फिर शहज़ादे ने कहना शुरू किया कि अब्बा हुज़ूर, किस्सा असल में कुछ यूँ है कि रियासत के एक घर में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। मैंने उसे देखते ही पसंद कर लिया और उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद हुआ। बाद में एक दिन मुझे अचानक किसी शख्स से मालूम हुआ कि ये लड़की तो दरअसल डायन है। उस लड़की ने मुझसे शादी करने की बहुत कोशिश की, जो कि असल में डायन थी, मगर मैंने इनकार कर दिया। इस पर उसने गुस्से में आकर मुझे जादू से नीला बंदर बना दिया और शाही खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी लूट लिया। अब्बा हुज़ूर, इस सौदागर ने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। फिर फ़ौज के सिपाहियों के ज़रिए खजाना उस इमारत से निकलवा कर वापस लाया गया। बादशाह ने वो तमाम खजाना सौदागर को इनाम में दे दिया। बेटे के मिलने की खुशी में 7 दिन तक मुल्क में जश्न मनाया गया। बादशाह ने चीनी सौदागर को अपना वज़ीर बना लिया और उसके लिए एक आलीशान महल तैयार करवाया और चंद खिदमतगार और सिपाही भी मुकर्रर कर दिए। बादशाह सौदागर की हुदादाद ज़हानत की बदौलत कई उम्दा फ़ैसले करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि सौदागर वाकई बहुत अक्लमंद इंसान है। सौदागर ने बादशाह को मुफीद मशवरों से नवाजा, जिसकी बदौलत बादशाह की रियाया उससे पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगी। इस तरह वो सब लोग हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। आप प्यारे बच्चों, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।